کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلیں، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلیں، کیا کیا ستم ہے اس نے سہا دیکھتے چلیں، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلیں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں سے، نئے عہد نامہ میں سے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام میں سے اب تک 6 صلیبی کلمات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے۔ 7واں صلیبی کلمہ یہ سپردگی کا کلمہ کہلاتا ہے، اور اس کلمے کا وقت دوپہر 3 بجے کا ہے، اور 3 گھنٹوں تک، کتنے گھنٹوں تک؟ 3 گھنٹوں تک، یعنی 12 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، دوپہر 3 بجے تک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور اب جب 3 بجے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح کیا کرتا ہوں؟ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو لکھا ہے، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد سورج بھی غروب ہونے والا تھا، اور جیسے ہی 3 بجنے تھے اور سورج غروب ہونا تھا اور دن جو ہے وہ ختم ہونا تھا، ساتھ ہی یہ نہیں کہ اگلا دن چڑھے گا، بلکہ یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق جیسے ہی دن غروب ہوتا تھا، ساتھ ہی ان کا اگلا دن شروع ہو جاتا تھا۔ اور یہ دن جو ہے ہم سب جانتے ہیں کیلنڈر کے مطابق، یہ دن جس دن خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، کون سا دن تھا دنوں کے حساب سے؟ جمعے کا دن تھا۔ اور جمعے کے بعد کون سا دن آنا تھا؟ ہفتہ کا دن آنا تھا، اور ہفتے کا دن یہودیوں کے قریب بڑا ہی اہم تھا۔ اور کیوں اہم تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا سبت کا دن ہوتا تھا، اسی لیے یہودی اور جتنے بھی لوگ وہاں پر جمع تھے، جو مذہبی لوگ وہاں پر تھے، وہ یسوع کو مصلوب کرنے کا جو کام تھا اسے جلدی جلدی پورا کرنا چاہتے تھے، تاکہ سبت سے پہلے وہ کام پورا ہو جائے، کیونکہ یہودی سبت کے دن میں کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے۔ 7واں کلمہ خداوند یسوع مسیح نے جب اسے صلیب پر کہا تو اس کا وقت دوپہر 3 بجے کا ہے، اور 3 گھنٹوں تک پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ لیکن جیسے ہی یسوع نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اندھیرا، تاریکی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ جب ہم اس کلمے کی نوعیت پر غور کرتے ہیں تو یہ آخری کلمہ ہے، اور ان 7 صلیبی کلمات میں پہلا کلمہ، چوتھا کلمہ اور 7واں کلمہ یہ باپ سے خطاب کے کلمے ہیں۔ پہلے کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو کیا کر، چوتھے کلمے میں اس نے باپ کیا کر مخاطب نہیں کیا، لیکن مخاطب جس کو کیا جا رہا ہے وہ باپ ہی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور آخری کلمہ میں خداوند یسوع مسیح باپ سے یہ کہتا ہے، جیسے ہم نے خداوند کے کلام میں پڑھا کہ اے باپ، میں اپنی روح کیا کرتا ہوں تیرے ہاتھوں میں
سونپتا ہوں، یہ سپردگی کا کلمہ ہے. اور سپرد جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی کو کچھ سونپنا، کسی کو کچھ دینا. اور اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے کہ وہ 7واں کلمہ کہتے، اس سے پہلے ہم نے چھٹے صلیبی کلمے پر غور کیا. تو چھٹے صلیبی کلمہ میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تمام ہوا. سب بولیں کیا ہوا؟ جب یسوع مسیح نے سب کچھ کو تمام کر دیا، جب سب کچھ تمام ہو گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا. اور اس لیے سپرد کر دیا کیونکہ جو ذمہ اس کا تھا، جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، اس نے اس کام کو مکمل کر کے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا. 7واں جو کلمہ ہے، جب ہم لفظ جو 7 کا عدد ہے اس پر غور کرتے ہیں تو 7 کا عدد کاملیت یا مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کلمے کے ساتھ ہی خدا کے ازلی منصوبہ کی تکمیل کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا. 7واں صلیبی کلمہ جب یسوع نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح کس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ساتھ ہی اس بڑے حصے کی تکمیل ہوئی. یہ کلمہ مسیح یسوع نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور یہ کلمہ یسوع مسیح کی موت کا اعلان ہے. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو یہ کہے کہ میں مرنے لگا ہوں یا مجھے موت آ رہی، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ اس دن کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ موت کب آنے والی ہے. یسوع مسیح نے خود اپنی موت کا اعلان کیا اور کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور اس کلمے میں یہ راز بھی چھپا ہوا ہے کہ ہم موت سے واقف نہیں، ہم موت کے وقت کو نہیں جانتے، لیکن یسوع جانتا ہے کہ موت کب آئے گی، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس پر موت کب آنی تھی. جب اس نے سارے کام پورے کر لیے، جب اس نے کہا تمام ہوا، تب ہی اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا تھا. اور اس وقت خداوند یسوع مسیح جب یہ صلیبی کلمہ یعنی 7واں صلیبی کلمہ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح کی میں یہ کہوں گا کہ تقریباً آخری سانسیں جو ہے وہ چل رہی تھی. اور چند لمحے پہلے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کی جان نکلتی، یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ تمام ہوا. اس سے پہلے کہ یہ کلمہ کہا جاتا یسوع مسیح نے تمام ہوا کہا. اور یہ کلمہ یعنی تمام ہوا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فرض کی ادائیگی ہو گئی ہے، وہ کام جو ذمہ لگایا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، وہ اس کام کو پورا کر کے تسلی میں آ چکا ہے. یہ کلمہ ایک تسلی بخش کلمہ ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اطمینان، روحانی تسکین اور خوشی کو محسوس کیا، اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اور یہ دل کا بوجھ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں تھے. کلام میں لکھا ہے کہ دل سوزی کے باعث جب وہ ایک پتھر پر جھک کر دعا کر رہا تھا، اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بوندیں بن کر ٹپکتا تھا. تو یسوع نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ کیا ہو مجھ سے، پھر بھی میری نہیں بلکہ دل سوزی کا عالم جو ایک انسان ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں ہے، جب یسوع مسیح نے اس فرض کو پورا کیا، یہ فرض ادا ہو گیا اور اس نے کہا تمام ہوا، تو اس کا یہ بوجھ ہلکا ہو گیا. اور یہ کلمہ جو 7واں کلمہ ہے یہ چوتھے کلمے کا جواب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح چھوڑ دیا گیا اور یسوع مسیح باپ سے علیحدہ ہو گیا. ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح چھوڑا گیا، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے اور کچھ وقت کے لیے چھوڑا گیا تاکہ نجات کا کام مکمل ہو. اور یہ 7واں کلمہ اظہار کرتا ہے کہ باپ اور بیٹا کبھی الگ نہیں ہوئے. یسوع مسیح چوتھے کلمے کے بعد جب 7واں کلمہ اپنی زبان مبارک سے کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یسوع مسیح چھوڑے گئے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یسوع مسیح چھوڑے گئے لیکن اس لیے تاکہ کفارے کا کام مکمل ہو. یسوع مسیح چھوڑے گئے صرف اس لیے تاکہ میں اور آپ
باپ سے دور نہ رہیں، ہم چھوڑے ہوئے نہ رہیں۔ یہ کلمہ یسوع مسیح کا باپ سے لگاتار جو تعلق ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ باپ اور اس کے بیٹے میں کوئی دوری نہیں ہے، باپ اور اس کے بیٹے میں کوئی دوری نہیں ہے۔ دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کا مضمون کیا ہے۔ اس کلمے کا مضمون روح کی سپردگی ہے۔ اس کلمے کا مضمون کیا ہے؟ سب بولیں، اس کلمے کا مضمون کیا ہے؟ یہ کلمہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں روح تھی۔ خداوند یسوع مسیح میں کیا تھی؟ اور خداوند یسوع مسیح عام انسانوں کی مانند تھے، اور فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عام انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی اس نے ان کے جیسی صورت اختیار کی۔ خدا جب اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ بیٹا بن کر آتا ہے تو وہ انسان بن کر آ گیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر خدا انسان بن کر آ گیا تو اس میں روح نہیں۔ یہ کلمہ، اس کلمے کا جو مضمون ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح میں روح تھی۔ یسوع مسیح میں کیا تھی؟ روح تھی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے ساتھ دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جیسے کس کا جلال ہے؟ باپ کے۔ بیٹا بن کر جب خدا اس دنیا میں آتا ہے، انسانی شکل اختیار کرتا ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھیں اس وقت اس میں روح تھی۔ اس کی بناوٹ عام انسانوں جیسی تھی۔ اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، اور اسے رنج دکھ بھی ہوتا ہے، اس کے آنسو بھی بہتے ہیں، کیونکہ وہ کامل خدا بھی تھا اور وہ کامل انسان بھی تھا۔ یسوع مسیح میں روح، بدن، جان، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور مسیح یسوع میں بھی روح تھی۔ جب ہم پاک روح کے لیے دیکھیں تو اس کے لیے ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، جو سیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا سیغہ ہے، اور انسانی روح جو ہے ہم اسے مؤنث کے طور پر لیتے ہیں۔ خدا کا روح مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے کلام مقدس میں، اور انسانی روح کو مؤنث کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کلمے کے مضمون کے مطابق جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ مضمون، اس کلمے کا مضمون یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح کو اپنی روح پر مکمل اختیار تھا۔ مسیح کو کیا تھا؟ اپنی روح پر مکمل۔ روح کو دینے کے بارے میں، روح کو سپرد کرنے کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو مسیح یسوع نے عام انسانوں سے مختلف کام کیا۔ عام انسان کبھی بھی یہ نہیں کہتے، ایماندار اپنی زبان سے ایسا کہہ دیں تو کہہ دیں، عام انسان تو اس بات سے واقف نہیں، لیکن یہ کلمہ بیان کرتا ہے، اس کلمے کا مضمون کہ روح کی سپردگی جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ کلمہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی روح پر مکمل اختیار تھا۔ انسان کو اپنی روح پر اختیار نہیں ہے، انسان کو اپنی روح پر اختیار۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے واعظ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ واعظ کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت، غور سے سنیے گا۔ کلام میں لکھا ہے، کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے اسے چھڑائے گی۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کسی آدمی کو اپنی روح پر اختیار نہیں ہے۔ سب بولیں، کسی آدمی کو اپنی روح پر اختیار، لیکن مسیح یسوع کو اپنی روح پر اختیار تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اے باپ، میں اپنی روح کس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوا کہ یسوع کی روح نکل گئی اور لوگ آج باتیں کرتے پھرے پتہ نہیں یسوع کی روح کہاں چلی گئی تھی۔ ہم نے تیسرے کلمے میں اس بات پر غور کیا کہ دوسرے کلمے میں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب ڈاکو یسوع سے کہتا ہے
کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو کیا کرنا مجھے؟ یسوع نے کیا کہا؟ تو آج ہی کہاں پر ہوگا میرے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کو پتا تھا کہ اس کا جسم تو دفنایا جائے گا، قبر میں جائے گا، لیکن اس کی روح کہاں پر جائے گی؟ فردوس میں جائے گی۔ سب بولے کہاں پر جائے گی؟ انسانوں کو نہیں پتا۔ آج کسی بھی انسان سے پوچھ لیں، ایمانداروں کے علاوہ، ہم ایماندار ہیں، مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایمانداروں کے علاوہ عام انسانوں کو پوچھیں کہ آپ مرنے کے بعد کہاں پر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس جگہ پر جائیں گے جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ انسان کو اپنی روح پر اختیار نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کو اپنی روح پر اختیار تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 17ویں آیت میں، باپ مجھ سے اسی لیے محبت رکھتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، باپ مجھ سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ تاکہ کیا کروں اسے؟ یسوع مسیح کہتا ہے باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے اسی لیے میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ کیا کروں؟ اسے پھر لے لوں۔ یسوع مسیح کو اپنی روح باپ کو دینے کا اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور مسیح یسوع سے اس کی روح چھینی نہیں گئی۔ مسیح یسوع سے اس کی روح چھینی نہیں گئی، بلکہ اس نے خود اپنی روح کو باپ کے ہاتھ میں سونپا، باپ کے ہاتھ میں دیا، باپ کے حوالے کیا تاکہ باپ اپنی مرضی کو پورا کر سکے۔ آج انسان ہوتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ہمارے قریب ایک وفات ہوئی، بزرگ خاتون تھی جن کی عمر غالباً 70 سال کے قریب تھی۔ تو ان کے بچوں نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، اور ہمیں ایسے تجربات ہوتے ہیں، اور گزشتہ 2 دنوں سے وہ شکایت کری تھی کہ میری ٹانگوں میں درد ہے۔ تو بچے انہیں جو عام ادویات ہے، پیناڈول کی گولی وہ دے دیتے تھے، لیکن اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے کہا جی میرے رشتہ دار مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ انسان مرنے سے ڈرتا ہے، اور وہ اپنی روح خدا کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتا۔ انسان مرنے سے ڈرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مرنے سے ڈرا نہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی روح کیا کی؟ اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپی، اور کیا کہا؟ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کلمہ اور اس کلمے کا مضمون ہمیں اس بات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع کو اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر تھی۔ یسوع کو جسم سے زیادہ کس چیز کی فکر تھی؟ اپنی۔ آج ہم اپنے جسم کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ بیمار ہوں تو چرچ نہیں آتے، تھکاوٹ ہو جائے گی، بیٹھنا پڑے گا۔ دعا نہیں کرتے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جسم میرا جو ہے وہ بیمار ہے، اسی لیے مجھے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن روح کی خوراک کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم دعا نہیں کرتے، مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم کلام کو نہیں سنتے، ہمیں اپنی روح کی فکر نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح کو اپنی روح کی بہت زیادہ فکر تھی۔ مسیح کو اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی فکر تھی، حالانکہ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ ان کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ ان کے جسم کو قبر میں رکھا جائے گا، جو یہودیوں کا دستور ہے، خوشبوئیں ملی جائیں گی۔ یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ اس نے جی بھی اٹھنا ہے۔ یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ کیلوں کے ساتھ چھیدے گئے ہیں، ان کے سر پر بھی زخم ہے، ان کی پسلی میں بھالا مار کر دیکھا بھی جائے گا۔ یسوع مسیح اس بات سے بھی واقف تھے، لیکن وہ اپنی روح کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنی روح کی فکر ہے؟ کلام میں لکھا ہے، پہلے سے بیان کیا گیا ہے کہ تو خاک ہے اور کیا ہوگا؟ خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ ہمیں پتہ ہے، اور کلام میں وائس کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 12ویں باب میں، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس چلی جائے گی۔ بعض روحیں تو خدا کے پاس جائیں گی حیات ابدی کے لیے، اور بعض روحیں اس لیے جائیں گی تاکہ ذلت رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے وہ اس جگہ پر ہوں۔ اب یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اپنی روح کے لیے اس زندگی میں رہ کر کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں افسوس کے ساتھ اس بات کو کہوں گا کہ ہم اپنے جسم کی تو زیادہ فکر کرتے ہیں،
لیکن روح کے لیے زیادہ فکر نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے جب اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا تو یسوع مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی روح کے لیے زیادہ فکر کرنی ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی روح کو فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں سونپا۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے غریب شخص لازر اور امیر آدمی کے واقعے میں کہ لازر جو غریب شخص ہے جب وہ مر گیا تو فرشتوں نے لے جا کر اسے باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا۔ اس کی روح کو، مر گیا جسم تو اس کا قبر میں چلا گیا، لیکن انہوں نے اس کی روح کو باپ ابراہم کی گود میں یعنی اچھی آرام کی جگہ میں پہنچا دیا۔ اور اسی طرح امیر شخص کے لیے لکھا ہے کہ اس کی روح کو بھی وہ اس عذاب کی جگہ پر لے گئے۔ یسوع مسیح کی روح کو فرشتوں نے نہیں لیا، بلکہ کیا لکھا ہے کلام میں؟ یسوع مسیح نے اپنی روح کس کو سونپی؟ باپ کو سونپی۔ کس کو سونپی؟ اس کلمے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مسیح کو اپنی منزل کا علم تھا کہ اس کی روح کہاں پر جانی چاہیے یا اس کی روح کہاں پر جائے گی۔ مسیح کو اپنی منزل کا علم تھا اور اس نے ڈاکو سے بھی کہہ دیا تھا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی کہاں پر ہوگا میرے ساتھ۔ یسوع مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ڈاکو سے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ کے ہاتھ میں اپنی روح سونپتا، اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ باپ اس کی روح کو فردوس میں بھیجے گا، اس کا فردوس میں جانا ضروری ہے۔ اور پطرس رسول کا پہلا خط کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت، اسی لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ روح کے اعتبار سے کیا کیا گیا؟ 19ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ زندہ کیا گیا تو اسی میں اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی۔ قیدی روح میں کیا کی؟ جو اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچی۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع جسم کے اعتبار سے مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے کیا کیا گیا تھا؟ سب بولیں کیا کیا گیا؟ کیونکہ باپ کے ہاتھ میں روح دی تو روح کے اعتبار سے وہ زندہ کیا گیا۔ اور کیسے باپ نے اس کی روح کو استعمال کیا؟ اسے فردوس میں بھیجا اور جا کر اس نے قیدی روحوں میں فتح کا شادیانہ بجایا اور یہ اعلان کیا کہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور آج وعدہ کی تکمیل ہو چکی اور خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، اور اس نے جا کر اس بات کا اعلان کیا۔ یسوع نے جا کر روح میں، دنیا میں تو جسم کی حالت میں وہ کلام پیش کر رہا، منادی کر رہا ہے، لیکن جب وہ مر گیا ہے اور اس نے اپنی روح باپ کے ہاتھ میں سونپی ہے تو روحانی طور پر اس نے فردوس میں جہاں پر ایمانداروں کی روحیں جاتی ہیں اس نے جا کر وہاں پر اعلان کیا اور بتایا کہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور اسی لیے غور کیجئے گا، اسی لیے ہم عقیدہ میں دہراتے ہیں کہ مر گیا، دفن ہوا اور کہاں پر اتر گیا؟ عالم ارواح میں اتر گیا، اور پھر عالم ارواح میں اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تیسرے دن مردوں میں سے۔ تو میرے عزیزو، اگر وہ عالم ارواح میں نہیں گیا تو پھر فردوس کا وعدہ جو ڈاکو سے کیا گیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہم اس لیے ایمان رکھتے کہ یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں جو اس جگہ پر ایک خاص وقت کے لیے ٹھہرائی گئی تھی جب تک نجات دہندہ نہیں آتا، اور وہ انہیں اپنے ساتھ صعود جب وہ فرماتا ہے آسمان پر نہیں لے کر جاتا، یسوع نے جا کر ان میں منادی کی ہے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں سونپ دی۔ روح میں جا کر اس نے ان روحوں میں منادی کی ہے۔ باپ نے ان 3 دنوں میں جب اس کا بدن زمین میں ہے، اس نے ان 3 دنوں میں اس کی روح کو یعنی یسوع کو
اس نے فردوس میں استعمال کیا تاکہ وہ جا کر وہاں پر فتح کا شادیانہ بجائے۔ افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت وہ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے۔ آخر میں ہم اس کلمے کے سبق پر غور کریں گے کہ اس کلمے کا سبق کیا ہے۔ اس کلمے کا سبق یہ ہے کہ ہمیں جسم سے زیادہ اپنے روح کی فکر کرنی ہے۔ جسم سے زیادہ کس چیز کی فکر کرنی ہے؟ اپنے، اور ہمیں روحانی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ یسوع نے کہا پرندوں پر غور کرو، وہ نہ بوتے ہیں نہ کاتے ہیں، خداوند ان کو بھی خوراک دیتا ہے۔ اپنی پوشاک کے لیے فکر نہ کرو کہ کہاں سے پوشاک آئے گی، کہاں سے پہننے کے لیے کپڑے آئیں گے، کیونکہ جنگلی سوسن پر اگر ہم غور کریں تو خداوند کیسی خوبصورت پوشاک اسے پہناتا ہے۔ ہمیں جسم کے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح کا یہ 7واں صلیبی کلمہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں کس کے لیے فکر کرنی ہے؟ اپنی روح کے لیے۔ سبوں نے کس کے لیے فکر کرنی ہے؟ وہ کوئی بڑا اچھا ایماندار شخص ہے، وہ کوئی گناہ گار شخص ہے، جسم تو اس کا بھی قبر میں ہی جانا ہے۔ اور مسیحی ایمان میں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہم خاک ہیں اور ہم نے کہاں پر لوٹ جانا ہے؟ کوئی قبر میں عذاب یا حساب بائبل اس کو بیان نہیں کرتی، لیکن بائبل اگر بات کرتی ہے تو وہ روح کی بات کرتی ہے کہ روح جسے خداوند نے دیا ہے وہ کس کے پاس چلی جائے گی؟ خداوند کے پاس چلی جائے گی۔ اور پالوس کہتا ہے کہ کچھ روحیں تو حیات ابدی کے لیے خدا کے پاس چلی جائیں گی، حیات ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور کچھ رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے خدا کے پاس چلی جائیں گی۔ یہ زندگی، اس میں ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے اپنی روح، جب وہ خداوند میں بلا لیتا ہے، روح واپس لے لیتا ہے، تو ہماری روح کہاں پر ہوگی؟ دوسرا سبق جس کلمے میں ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی منزل کا علم ہونا چاہیے۔ ہمیں مرنے سے پہلے کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ اپنی، کہ ہم نے جانا کہاں پر ہے۔ ہم جتنے برے کام اس دنیا میں کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑے، گالیاں دینا، لڑائیاں کرنا، دوسروں کے خلاف بری باتیں کرنا، چوری کرنا، دھوکہ دہی، محبت نہ رکھنا، نفرتیں کرنا، یہ سب چیزیں ہماری روح کو داغدار کرتی ہیں اور یہ اس قابلیت کو ہمارے اندر سے ختم کر دیتی ہیں کہ ہماری روح مرنے کے بعد خدا کے پاس جائے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس دنیا میں رہ کر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، گالی کھا کر گالی نہیں دیتے، دکھ ہم پر لائے جاتے ہیں لیکن ہم معاف کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے وقت میں ہماری روح خدا کے پاس جاتی ہے۔ تیسری بات اور آخری بات جس کلمے کا سبق ہے، جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، کہ ہمیں مکمل طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی روح کو کس کے سپرد کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی روح کس کو دینی ہے۔ بہت سارے لوگ، انہیں اس بارے میں علم نہیں ہے، جو غیر قومیں ہیں ان کی بڑی عجیب تعلیمات ہیں، بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ غیر قومیں، بالخصوص جو ہمارے نزدیک رہنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ تعلیم ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا، بائبل نہیں کہتی، لیکن غیر قومیں کہتی ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ، کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور شیطان کے فرشتے بھی، تو ان میں ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ خدا کے فرشتے روح کو ادھر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، شیطان کے ادھر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آخری وقت میں آپ نے اپنی زبان سے وہ کلمہ کہہ دیا تو آپ کی روح پھر خدا کے پاس چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر ایسی کوئی بھی تعلیم موجود نہیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ پس جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ وہ کیا پائے گا؟ اپنی زندگی میں مرنے کے بعد اگر بچے پیچھے دعائیں پڑھا رہے ہیں، پاک شراکت کروا رہے ہیں، فادروں کو، پادریوں کو بلا کر چندے نذرانے دے رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ یہ دنیا کو کھلائی جائیں جتنا مرضی کھلائیں، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح پر ایمان رکھ لیا اور بڑے
اچھے طریقے سے 4 لوگ جا کر آپ کو دفن کر رہے, آپ کی تدفین ہو گئی, بات روح کی ہے. آپ نے روح کے لیے اگر اس زندگی میں فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو دعائیں کرانے کی اور گناہ بخشوانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. میرے عزیزو, یہ 7واں صلیبی کلمہ اس بات کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ہمیں جسم سے زیادہ روح کی فکر کرنی ہے. مرنے سے پہلے ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے, اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی روح کس کے سپرد کرنی ہے. یسوع مسیح نے اپنی روح کس کے سپرد کی تھی؟ سب بولیں, کس کے سپرد کی تھی؟ اور کیا کہا تھا؟ اے باپ, میں اپنی روح کس کے ہاتھ میں سونپتا ہوں؟ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یسوع مسیح ایسا کہہ رہا ہے, اور اگر ہم ایمان میں اپنی زندگی بسر کریں تو ہمیں, اور اگر ہمارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ہمیں ان کی روح کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مگروں دیگاں دین دی, دعاواں کران دی, چندے دین دی ضرورت نہیں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا. ایسی ساری تعلیمیں جو مرنے کے بعد ایسی عبادات کروا کر روٹیاں بانٹنا, پھل کاٹ کر بانٹنا, چیزیں دینا, یہ سمجھ کر کے یہ مرنے والے تک پہنچیں گی, وہاں تک کسی کی دعا بھی نہیں جا سکتی, اور نہ کوئی شخص وہاں پر پہنچ سکتا ہے. ہم مر کے تو وہاں پر جا سکتے ہیں, لیکن زندہ ہوتے ہوئے کوئی شخص وہاں پر نہیں جا سکتا. 7واں صلیبی کلمہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنی روح کے لیے فکر کرنا ہے, تاکہ جب ہمارا وقت آئے تو ہم خوشی کے ساتھ اپنی روح خداوند کو سونپنے والے ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے, اور نہ صرف آج کے بلکہ باقی 6 پیغامات جو 7 صلیبی کلمات پر پچھلے اتوار کی عبادت میں دیے گئے, خداوند ان 7 صلیبی کلمات کے وسیلہ سے جو پیغام آپ تک پہنچائے گئے, خداوند آپ کو اور مجھے, ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے. آمین.